السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کرے آپ سب لوگ ایمان اور عمل کی بہترین حالت میں ہوں، اور رب سے دعا ہے رب العالمین سے کہ وہ آپ سے ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ جب تک تھوڑا جلدی آئی ہوں آج میں تھوڑا ڈیپ بریدنگ کی زیادہ ضرورت ہے، تھوڑا ڈیپ بریدنگ کر لیتے ہیں تاکہ ہم آرام سے حروف مقطعات جو ہے اس کی ادائیگی کر سکیں، ٹھیک ہے؟ تو آکسیجن انہیل کریں گے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایکسہیل کریں گے۔ آکسیجن پیٹ کے اندر لیں گے تو پیٹ پھولے گا، اور جب کاربن ڈائی آکسائڈ کو ہم ریلیز کریں گے تو ٹمی واپس اپنی جگہ آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو چلیں، دوسری دفعہ کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنا کیسی ہیں آپ؟ بہت ریلیکس ہو جاتا ہے اس سے انسان۔ میں الحمدللہ ٹھیک ہوں الحمدللہ، بس تھوڑا سا گلے میں خراش ہے، صحیح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا گزارا کرنا پڑے گا، ہے نا؟ آپ ہمیشہ اولون میں سے سابقون میں سے ہو جاتی ہیں، الحمدللہ پہلے آتی ہیں آپ۔ اللہ قبول فرمائے آپ سے، اور رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے، آمین۔ تو میرا خیال ہے ہم 1 منٹ اور شاید رہ گیا ہے، پھر ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیسا چل رہا ہے آپ لوگوں کا سلسلہ؟ سب سے مخاطب ہوں جو بعد میں آنے والے ہیں اور جو ابھی شامل ہوں گے تھوڑی دیر میں، کہ آپ لوگوں کا جو رمضان میں شروع کیا تھا سلسلہ قرآن کا روز پڑھنا، الحمدللہ دعاؤں کا اہتمام کرنا، ذکر اذکار کرنا، کیا وہ ابھی تک جاری ہے؟ اور اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ جو ہم نے وعدے کیے تھے آپ سے رمضان میں، تو وہ اس پہ قائم رکھیے گا، اور اسی طرح ہمیں قرآن پاک کو سیکھنے کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اسے جاری و ساری رکھیے گا، اس سلسلے کو کبھی ٹوٹے نہ، آمین۔ اور شوال ختم ہو گیا، تو اب اگلا مہینہ آ گیا، الحمدللہ اس میں کمپلیٹ استقامت تھی، آمین۔ تو چلے، میرے خیال ہے 2 آنکھیں تو مجھے نظر آ رہی ہیں، تو میرے خیال ہے ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں، ٹائم بھی ہو گیا ہے، چلیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ذیل باریک رہے تو مخرج پہ جا کے تو اس سے رولنگ کیجئے گا، پھر لپس کی نا، ذیل باریک لیٹر ہے، سافٹ لیٹر ہے۔ جب آپ پورے مخرج پہ نہیں جاتے اور تھوڑا پیچھے رہتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ زبان کی جڑ کو بھی ساتھ میں آپ لوگ اٹھا لیتے ہیں، تو اس وقت یہ لیٹر موٹا ہو جاتے ہیں۔ اعوذ غو نہیں کرنا، غو، ٹھیک ہے؟ وہ موٹا ہو جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ، باللہ بزنگ ساؤنڈ بھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے آپ؟ میں بالکل خیریت سے ہوں، الحمدللہ رب العالمین۔ تو چلے، آج ہمارا ایک پیج ریویژن کا پیج نمبر 4 رہ گیا تھا، حروف مرکبات جو تھا وہ ہم انشاءاللہ آج ریپیٹ کریں گے، اور جو ہم نے لاسٹ ٹائم حروف مقطعات پڑھے تھے ان کو ریپیٹ کریں گے اور نئے سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے ہم ریویژن کر لیتے ہیں صرف اس کی، حروف مقطعات کی،
اور پھر نئے لیٹرز پہ ہم آتے ہیں، نئے مقطعات پر آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو چلیں یہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ پڑھا ہوا ہے تو اس کو آپ میرے ساتھ پڑھیں گے، جو نئے والے ہیں پھر اس کو میرے پیچھے آپ لوگ دہرائیے گا، ٹھیک ہے؟ الف لام میم۔ نئے آنے والے جو ہیں حروف مقطعات جو ہے، جہاں پہ یہ مد کا سائن آپ کو نظر آ رہا ہے، 6 کاؤنٹس لازمی کھینچیں گے، ٹھیک ہے؟ اور پھر میم پہ آپ کو یہ مشدد میم نظر آ رہی ہے، تو یہاں آپ نے 2 کاؤنٹس کا ہم نے غنہ کرنا ہے اکمل گریڈ کا، اور اس کے بعد اگین میم کو 6 کاؤنٹس کھینچیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ لوگوں کو ڈیٹیل معلوم کرنی ہے، جو نئے آنے والے ہیں، نئے سیکھنے والے ہیں، کائنڈلی اس سے پہلے کا جو لیسن ہے 20 وہ ضرور سن لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ الف لام میم۔ اچھا الف لام میم تک سیم ہے، پھر آگے صاد کو ہم نے 6 کاؤنٹ کھینچنا ہے، ٹھیک ہے؟ الف لام میم صاد، ٹھیک ہے؟ صاد کو ہم نے کھولا تو ہمیں سب کے ہجے کرنے، ٹھیک ہے؟ اور ہر لیٹر کو کمپلیٹ کر کے اس کے بعد نئے لیٹر میں آپ لوگوں نے جانا ہے، جیسے حروف المرکبات میں ہم نے دیکھا تھا، اس کی ادائیگی جو تھی، اس کی پریکٹس جو اس قاعدے میں جو کروائی گئی ہے، جو لکھوائی گئی مطلب لکھی گئی ہے، وہ اسی لیے تاکہ جب ہم پریکٹس کریں تو آگے ہمارے پاس حروف مقطعات آتے ہیں تو اس کی اسٹریچنگ جو ہے وہ کرنی ہے، اور قرآن پاک میں جگہ جگہ ہمارے پاس موجود ہیں 2 4 6 کاؤنٹس کے، تو اس کو کھینچنے میں آسانی ہوگی ہمیں، ٹھیک ہے؟ اور جو لازمی مدود ہیں، جیسے اس میں جو بن رہے ہمارے پاس مد لازم حرفی مثقل اینڈ حرفی مخفف، تو لازمی 6 کاؤنٹ سے ہم نے کھینچنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اب یہاں الف لام تک سیم ہے، اور پھر ہم مد اصلی ہے 2 کاؤنٹ کھینچیں گے، ٹھیک ہے؟ الف لام را۔ اچھا اب یہاں الف لام میم تک سیم ہے اور را ہم نے کیا تو اس میں ہمارے لیے آسانی ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اچھا اس کے طریقہ یہ کہ آپ سانس کھینچ لیں، اندر آکسیجن لے لیں، اندر فوراً ریلیز نہ کریں اسے، سلو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کی اس کی ادائیگی جو ہے صحیح ہوگی، تو سانس بیچ میں نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ ہم نے سانس اور آواز بیچ میں نہیں توڑنی، ایک ہی سانس سے ہم نے اور ایک ہی آواز سے ہم نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ الف لام میم را۔ جو گم رج ہے ہمارا، ایلویولر رج، جو نون کے مخرج کے بالکل پیچھے ہے، جہاں پہ ہمارا گم ختم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ سٹارٹ بھی کہہ سکتے ہیں، ختم بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں طرح سے۔ فرنٹ جو ہے ہمارے جہاں دانت ہے وہاں کی بات نہیں کرے، اس کے پیچھے ہمارے پاس جہاں سے دانت نکلتے ہیں، جسے ثناء کہتے ہیں، وہ والا گم وہ جو ہے وہ سخت مسوڑے کہلاتے ہیں، وہاں سے دال تا تو کا مخرج ہے وہاں، اس کے پیچھے جب آپ کہتے ہیں این کر کے دیکھیں این، اب این جب آپ نے کہا اس کے بالکل پیچھے تالو کی سائڈ پر، تھروٹ کی سائڈ پر، ٹھیک ہے؟ تالو کی سائڈ کا آپ کا گم رج ہے، سیمی آرچ بنے ہوئے ابھار ہے، باریک باریک لائن ہے، وہ آپ کا را کا مخرج ہے، زبان سٹریٹ جاتی ہے یوں، ٹھیک ہے؟ سٹریٹ جاتی ہے، تھوڑا سا یہاں گیپ ہوتا ہے، جب لگتی لگانا ضروری ہے، یہ تھوڑا سا یوں گیپ یوں یہاں پہ آتا ہے جب یہ لگتی ہے، ٹھیک ہے؟ جس سے ہوا کراس ہوتی ہے، رائٹ اینڈ لیفٹ جاتی ہے، اور آپ کی تقریر جو ہے اور انحراف تو وہ آپ کو فیل ہوتا ہے، اور تھوڑی سی زبان جو ظاہر طرف لسان کی طرف اندر کی طرف ٹرن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ لگانا ضروری ہے، تو این ار این ار این ار این ار، ٹھیک ہے؟ اس کو ہونٹوں سے را کی ادائیگی نہیں ہوگی، ہم یوں اور کہیں گے تو یہ عجیب سی آواز نکلے گی، ہونٹ اپنی جگہ رہنے چاہیے، ہمارا جو مخرج ہے وہ اندر سے ادا ہوتا ہے، لپس سے نہیں، ٹھیک ہے؟ تو این اور تو اسے کیسے ادا کریں گے؟ الف لام میم رو، ٹھیک ہے؟ رو رچ کی طرف لے کے جائے، ان اور رو رو رو، ٹھیک ہے؟ کر کے آواز نہیں آنی چاہیے، رو رو رو۔ الف لام میم رو، ٹھیک؟
نیکسٹ پر آ جاتے ہیں، اور یہ تھوڑا اس کی جو میں نے آپ لوگوں کے لیے کیلکولیشنس کی ہوئی ہیں، اس کا سمجھنا ضروری ہے۔ کسی بھی چیز کو آپ کو یاد کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، اس کو کھولنا، اس کی کیلکولیشنس کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ کبھی زندگی بھر آپ بھول ہی نہ سکیں اور غلطی کا کوئی چانس ہی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے نیکسٹ آپ کے پاس کیف ہے، یا عین اور صاد ہے، ٹھیک ہے، یہ لیٹرز ہے حروف مقطعات میں سے۔ تو آپ لوگوں نے اس کی ایک ادائیگی خاص طریقے سے کرنی ہے۔ آپ جب کیف آپ نے کھولا تو آپ کو مد کا سائن بتا رہا ہے کہ ہم نے اسے 6 کاؤنٹس کھینچنا ہے، ٹھیک ہے کی کھڑی حرکات آپ کو بتا رہی ہیں کہ یہ مد اصلی ہے، 2 کاؤنٹ کھینچیں گے، جیسے میں نے لکھا ہوا بھی ہے کیف، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور جو کی بات ہو رہی ہے، کیف 6 کاؤنٹ ہے، اور کیف یہ دیکھیں میں نے اس کو یوں کھول کے آپ لوگوں کے لیے لکھا ہے۔ اگر آپ لوگ اپنے لیے ایسے لکھ لیں، اسکرین شاٹ لے لیں یا تو کیف 1 2 3 4 5 6 کاؤنٹ آپ نے کھینچنا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کا سیکنڈ ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیف، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہے کی طرف آتے ہیں۔ ہے دیکھیں کھڑی حرکات جو ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے اور یہ کھڑی حرکت ہے۔ اس کو میں نے تھوڑا لمبا کر کے آپ لوگوں کے یہ کھینچ رہی ہے، الف صغیرہ جیسے نا، یہ ڈیکریٹیکل مارک ہے، الف صغیرہ کہلاتا ہے اور کھڑی حرکت کہلاتا ہے، اور یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے۔ تو یہ 2 کاؤنٹ کھینچا جاتا ہے مد اصلی، یعنی یہ جو مارک چھوٹا سا ہے، یہ ایکچولی یہ ہے، یہ الف ہے، اس کا چھوٹا سا وہ سائن بنایا ہوا ہے۔ تو ہے کی آواز کو 2 کاؤنٹ کے لیے یہ اوپر کی طرف کھینچ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ بس ہے، یہ اتنا کھینچے گا، ٹھیک ہے، یہ تو 6 ہی کھینچے گا، یہ ہے یا صرف اتنا ہی کھینچے گا۔ عین جو ہے، جب عین آپ کھولتے ہیں تو عین میں آپ کو یا ساکن ملتی ہے، اور اس سے پہلے زبر عین کے اوپر، تو یہاں جو ہمارے پاس یا لین بن رہا ہے مد، اور اسے کھینچا کیوں جاتا ہے، ہمارے پاس سکون اصلی نون آ رہا ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے عین میں لین ہے، نرمی ہے، تو اسے 4 to 6 کاؤنٹس ہم کھینچتے ہیں۔ تو ہم نے یہ کیا کرنا ہے کہ یا تو آپ 4 کھینچیں یا 6 کھینچیں، میں موسٹلی 6 کھینچواتی ہوں۔ تو آج میرا اپنا گلا تھوڑا خراب ہے، تو میرے خیال سے 4 پہ میں رکھوں گی، اور صاد جو ہے، صاد کو بھی 6۔ تو جناب ہمارے پاس یہ یہاں پہ ایک رول بھی بن رہا ہے، جب ہم نے عین کھولا ہمارے پاس نون آ رہا ہے، نون کے بعد ہمارے پاس صاد آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جب نون ساکن کے بعد کوئی لیٹر آتا ہے تو اسے خاص انداز سے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر نون ساکن کے بعد ہمارے پاس با نہیں ہے، الف نہیں ہے، یر ملون میں سے کوئی لیٹر نہیں ہے، اور حروف حلقی میں سے کوئی لیٹر نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ہمارے پاس اگر جیسے صاد آ رہا ہے حروف مقطعات میں سے، وہ میں جنرل بات کر رہی ہوں، یہ مقطعات کی میں بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہمارے پاس صاد آ رہا ہے۔ تو جب صاد آ رہا ہے تو یہاں پہ میں نے جو لیٹرز گنوائے ہیں وہ نہیں ہیں، تو یہاں پہ ہمارے پاس اخفا کا رول بن رہا ہے، اور اخفا بھی ہمارے پاس موٹا، اور اخفا کا مطلب ہے خفا سے نکلا ہے، یعنی چھپانا۔ تو ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں، نون کی آواز کو چھپائیں گے۔ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب حرف اخفا کو دیکھتے ہیں تو رائٹ اوے اس کے مخرج پہ چلے جاتے ہیں، غنہ جو ہے ریٹین کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، پہلے غنہ کر کے پھر صاد پہ نہیں پہنچنا ہم نے، بلکہ حرف صاد جو ہے اس کے مخرج کے قریب جاتے ہیں، لیکن ٹچ نہیں کرتے جب تک اخفا پورا نہ ہو جائے۔ اخفا پورا کرنے کے بعد ہم صاد کو پھر ادا کرتے ہیں، اور صاد کے جب ہم ہجے کرتے ہیں اس میں دال ہمیں باریک ملتا ہے، تو وہاں پہ پھر ہم اس کا باریک قلقلہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا میں نے لکھا ہوا ہے کہ کس طرح موٹا اخفا ہے، جیسے عین کے بعد دیکھیں آ رہا ہے نون ساکن، نون ساکن جو عین کو کھولا تو ہمیں نون ساکن اس کے آخر میں ملا، اور یہاں پہ پھر ہم نے موٹا اخفا کیا، اور ٹھیک ہے، پھر ہم نے کیا کیا، جب کھول لیا پڑھ لیا تو باریک قلقلہ ہم نے کیا، اور یہ میں نے اس کے کاؤنٹس بھی لکھے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے لیے کہ کتنے کاؤنٹس اس کو ہم اسٹریچ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتی ہوں یہ آپ لوگوں کی سمجھ میں بہت اچھے سے آ گیا ہوگا۔ تو اب انشاءاللہ ہم اس کو ادائیگی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ادائیگی اگر طریقہ میں جو سکھاتی ہوں لوگوں کو، کہ اگر آپ سے ایک گو میں ادائیگی نہیں ہو رہی تو پہلے کیف 6 کاؤنٹ اور ہے یا کے ساتھ کھینچ کے اتنا پہلے آپ اس کی پریکٹس کر لیں، ٹھیک ہے، اور پھر آپ عین اور صاد کے اخفا کی پریکٹس کر لیں، اور جب ان کی اچھی پریکٹس ہو جائے تو ایک ایک ملاتے جائیں پھر، ٹھیک ہے، اور پھر اکٹھا کر لیں سارا۔ ہمیشہ میرا اصول یہی ہے کہ جب بھی کوئی حروف مقطعات کے علاوہ بھی کوئی ورڈ ہو قرآن پاک میں، اس کو کھولیں، ایک ایک کی پہلے پریکٹس کریں، اس کی آواز کی پہچان کریں،
موٹے آ رہے ہیں لیٹرز تو موٹے پڑھیں، باریک آ رہے ہیں تو باریک پڑھیں ساتھ، پھر ان کو اگر وہ ایک ورڈ میں تو ان کو ملا لیں، اور جو رول بیچ میں بن رہے ہیں تو رول بھی اس کے ادا کریں، ٹھیک ہے. اور یہ اصول ہے میرا کہ میں ٹیکنیکس اور رولز پہ زیادہ فوکسڈ ہوں اور اسی پہ میں زیادہ کام کرتی ہوں، ٹھیک ہے. اور وہی قرآن کی ڈیمانڈ بھی ہے تاکہ ہمیں قرآن صحیح سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اسی سے جب آپ کے مخارج صحیح ہوں گے تو آپ کی صفات صحیح ادا ہوں گی. تو چلے آ جاتے ہیں اس کی طرف. اچھا، اس کو ادا کیسے کرتے ہیں؟ سانس کھینچ کے، ٹھیک ہے. پہلے میں ایک گو میں آپ لوگوں کے سامنے ادا کروں گی، پھر میں اس کی پریکٹس کراؤں گی آپ کو. دیکھیں کیف ہے یا عین صاد، ٹھیک ہے. یہ کمپلیٹ ادائیگی ہے. اب آپ کو میں پریکٹس کراتی ہوں. پہلے کیف ہے یا تک کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. میں پڑھوں گی، پھر میرے بعد آپ لوگ پڑھیے گا. کیف ہے یا، اب آپ لوگ پڑھیں اور پھر مجھے بتائیں کہ کوئی مشکل تو نہیں ہوئی آپ کو. شروع میں سانس آپ کی ٹوٹے گی، لیکن اس کی لیے فکر نہیں کریں. سیکھنے کے لیے آپ اگر ہو رہی ہے، آپ کوشش تو پہلے یہی ہوتی غلطی نہ ہو. اگر ہو رہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ اٹکنے والے کے لیے دوہرا اجر ہے، تو گھبرانا نہیں ہے. کیف ہے یا، فا جو کیف کا ہے اس کو ضرور ادا کریں گے. فا کے مخرج پہ جائیں گے. ایف سامنے کے جو دو دانت ہے، سامنے کے دو دانتوں کے جو کنارے ہیں، یہ جو نچلے ہونٹ کا جو پیٹ ہے، اس کا جو گیلا حصہ یہاں فا کے لیے یہ اٹھے گا، دانتوں کو لے گا. ایف 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 فا، ٹھیک ہے. کیف ہے یا دونوں کی لینتھ سیم ہوگی، دو کاؤنٹ ہے یا کی، ٹھیک ہے. کیف ہے یا. اچھا، اب میں اس کی پریکٹس آپ لوگوں کو کرا دیتی ہوں اخفا کی، ٹھیک ہے. عین کا مخرج وسط الحلق، ٹھیک ہے. حلق پہ آپ نے جانا ہے. یا یعنی نعبد نعبد، ٹھیک ہے. آواز چلے گی، اس میں توسط ہے، اور عین کی آواز میں توسط ہے کر کے، اور وسط اللسان تک اس کی آواز، یعنی جو زبان کا درمیانی حصہ وہاں تک اس کی آواز چلتی ہے، ٹھیک ہے. جیسے ایل این ار، ٹھیک ہے. ایم، تو یہ 5 لیٹرز ہیں کہ لام نون عین میم را، ٹھیک ہے. عین میم را، لام نون عین میم را، لام نون عین میم را. یہ یاد رکھیں کہ ان میں توسط ہے، ٹھیک ہے. تو عین پہ اب آ جاتے ہیں، صاد پہ آ جاتے ہیں. 4 کاؤنٹس کھینچتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم نے صاد ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے. 4 کاؤنٹس کے لیے انگلیاں آپ لوگوں نے 4 کرنی ہے، ٹھیک ہے. کیسے کھولیں گے؟ 1 2 3 4، ٹھیک ہے. انگوٹھا اندر کر لیجیے گا. عین صاد، ٹھیک ہے. دوبارہ عین او کی جو ساؤنڈ ہے نا، میں نے کیا کیا، صاد کا جو مخرج ہے، صاد کا مخرج، جب مخرج آپ کو آئے گا تو پھر آپ سے یہ صحیح ادائیگی ہوگی، ورنہ ادائیگی صحیح نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. آپ نے صاد کے مخرج کے قریب جانا ہے اخفا کرتے ہوئے، ٹھیک ہے. عین صاد، ٹھیک. آپ لوگ کو سمجھ میں آیا؟ مجھے بتائیں، کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی آپ لوگوں کو؟ عین پہ آپ گئے، جہاں پہ نون آیا فوراً وہاں آپ نے جب دیکھا صاد ہے تو آپ نے اخفا سٹارٹ کر دیا. اور لیکن آپ اخفا کرتے ہوئے آپ رائٹ اوے، یعنی غنہ کرتے ہوئے، نون کو چھپاتے ہوئے، نون کو بالکل ٹچ نہیں کریں گے. اگر میں کہوں نا عین عین، یہ میں نے نون کو ٹچ کیا، ٹچ کیا. اگر چھپاؤں گی کر کے، ٹھیک ہے.
اور موٹا اخفا ہے کیونکہ صاد لیٹر موٹا ہے تو اخفا موٹا ہوگا. جب ہم اخفا کرتے ہیں تو جو ماہر ہے سننے والا ہے جس کو نہیں پتہ اسے تو نہیں پتہ، وہ کہے گا یہ کیوں موٹا ہوا، لیکن جو استاد ہیں اسے پتہ چل جائے گا کہ آگے لیٹر کون سا ہے جس کا یہ اخفا ہو رہا ہے، وہ آواز سے پہچان لے گا. تو ہمارا اخفا اتنا خوبصورت ستھرا ہونا چاہیے کہ ہمارے ٹیچر ہمیں پہچان لے کہ ہم کون سا اخفا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، چلے دوبارہ پڑھتے ہیں. کیف ہے یا عین صاد. اب آپ لوگ کریں، شاباش. پھر کرتے ہیں. اور اب میں سوچوں کہ یہ دو بھی پڑھیں کیونکہ پھر پورا آپ لوگوں کے پاس ویک ہوتا ہے تو اس کی پریکٹس اچھے سے ہو سکے گی آپ لوگوں سے. ٹھیک ہے، کیف ہے یا عین صاد. اس کو 6 بھی کر کے دیکھتے ہیں. میں کوشش کرتی ہوں، میں نے تھوڑا اسے 5 کاؤنٹ ابھی پڑھا، اسے 6 بھی کر کے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، کیف ہے یا عین. ہوا آپ لوگوں سے؟ اور یہ پریکٹس سے بہت اچھا ہو جائے گا. اگر آپ 1 گو میں، جیسے کلاس ختم ہوتی ہے تو ابھی آپ لوگ پاکستان میں عشاء کا وقت جو ہے وہ ہو چکا ہے. جب آپ عشاء کی نماز پڑھیں اس سے پہلے، یہ میں اس سے کہتی ہوں کہ آپ کا جو عشاء کا وقت ہے یا نمازوں کا جو وقت ہے اسے 10 منٹ پہلے یا 10 منٹ کے بعد، وہ آپ کا وقت ہے، آپ سے کوئی نہیں لے سکتا. تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ کام کر رہی تھی، میں وہ کام کر رہی تھی. نماز کا وقت آپ کا وقت ہے، اس میں اس کو خوب پریکٹس کیا کریں. جتنے بھی آپ کا کوئی وقت نہیں ہے، نماز کے 50 منٹ 5 نمازوں کے، وہ بیسٹ ٹائم ہے پریکٹس کا. چاہے نماز سے پہلے کر لیں، چاہے نماز سے بعد کر لیں. ٹھیک ہے، کیف ہے یا عین صاد. میں چاہ رہی ہوں میرے ساتھ اسے آپ پریکٹس کریں تاکہ بعد میں آپ لوگوں کو پریشانی نہ ہو. کیف ہے یا عین صاد. اد 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 اد. ٹھیک ہے، اد 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 اد. دال باریک ہونا چاہیے، موٹا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، زبان کی جڑ یوں ہی ہم نے ادا کر لیا. 4 کاؤنٹس، 6 کاؤنٹ 100. اس کے بعد دال کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ فوراً ہم نے جڑ نیچے کر لینی اور دال جو ہے ہم نے اس میں باریک قلقلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھتے ہیں. کیف ہے یا عین صاد. تو ہے، تو ہے. یہ مد اصلی ہے کیونکہ آپ کو کھڑی حرکات نظر آ رہی ہے نا، تو اسے 2 کاؤنٹ کھینچیں گے. ٹھیک ہے، تو ہے، تو ہے، تو 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 ہے. تو موٹا ہے باریک ہے. ٹھیک ہے، اچھا تو تک تو یہاں پھر سین آپ دیکھ رہے ہیں 6 کاؤنٹ ہے. اس کو بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں، اگر آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں. پوری کیلکولیشنز اس پہ کی ہوئی ہے میں نے. اور ایک یہ بھی میں نے، یہ تو سوری اسی کا ہے، طٰہٰ یاسین کا ہے. اور یہ سمپل سا میں نے کیا ہوا ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ تھا. یوں تھا کہ میں نے اس میں صفات بھی لکھ دی تھی کہ کیا کس طرح صفات ایک دوسرے کے لیٹر جب ایک دوسرے نون میم میں جاتا ہے صفات ایک جیسی ہیں، اور پھر کس طرح ہم اسٹریچنگ کرتے ہیں. تو اس کا اسکرین شاٹ بھی آپ لے لیجئے. اور یہ اگر آپ دیکھیں طٰہٰ کھول کے اس طرح لکھا 2 کاؤنٹس، اور طٰ سین جب
سین ہم نے کھولا تو 2 کاؤنٹ ہے نا، سین کو کھولا تو ہمیں نون ساکن ملا. میں نے کہا جب نون ساکن کے بعد ہمارے پاس جیسے یہاں پر ہے اگر کوئی لیٹر آتا ہے تو اسے خاص انداز سے پڑھا جاتا ہے. تو اگر یہاں آپ دیکھیں تو نون کی آواز میم کے اندر کمپلیٹ چلی جاتی، پھر میم مشدد ہمیں ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو مد لازم حرفی مثقل بنی، مثقل بھاری ہونے کی وجہ سے. پیچھے آپ لیسن جائیں گے کمپلیٹ آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی. تو یہ پھر ایک ہو گیا، نون میم میں جا کے مشدد ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اب یہ نون نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ اس کے اندر چلا گیا، اور اس کو پھر ہم کیا کریں گے، میم مشدد کو ہم نے اکمل گریڈ کے ساتھ پڑھنا ہے. دی موسٹ کمپلیٹ لانگسٹ غنہ جیسے کہتے ہیں، آواز سے ظاہر کریں گے. ٹھیک ہے، ادغام تام، ادغام تام بالغنہ ہو رہا ہے. ٹھیک، تو چلے اب اس کو ادائیگی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آئی ایم سوری آج میرا گلا تھوڑا سا وہ ہو رہا ہے. میں نے بہت سٹیم لی ہے، بہت جو شاندہ بھی لیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ لیا ہے، لیکن یہ کہ پوری طرح بحال نہیں ہو سکا تو تھوڑا زور کم میں لگا رہی ہوں. ٹھیک ہے، توسیم، اور جو لاسٹ لیٹر ہوتا ہے اس کی آواز کو ایک کاؤنٹ کے لیے ضرور اسے ادا کرتے اس پہ جا کے، تو تھوڑی سی آواز چلائیں گے 1 کاؤنٹ کی. ٹھیک ہے، زیادہ نہیں چلے گی. آپ نے دیکھا میں نے توسیم میم بولا، توسین میم نہیں بولا میں نے. نون نہیں ادا ہوگا کیونکہ نون آلریڈی میم کے اندر جا چکا ہے، جس کی وجہ سے یہ مثقل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا غنہ ادا کریں گے. دوبارہ سنیے گا، تو 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 توسیم میم. ٹھیک، اچھا یہ میرے خیال سمپل تھا. یہ اب آپ جب ویڈیو دیکھیں گے، ٹھیک ہے، ویڈیو موجود ہوگی، آپ اس کو سن لیجئے گا اور اس کے ساتھ پریکٹس کیجیے گا. اس کو زیادہ ضرورت تھی کہ اس میں رول بن رہا تھا، تو اب میں آپ لوگوں کے ساتھ ریویژن کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے، یہ والا جو پیج تھا اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، یہ رہ گیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ یہ مجھے انشاءاللہ یاد رہے گا. میں آپ مجھے یاد دلائیے گا ورنہ مجھے یاد رہے گا. تو یہ اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، میرے ساتھ پریکٹس کر لیں. با ہے الف، با ہے میم، دال، ذال، باریک لیٹرز ہیں. ٹھیک ہے، جیم، دال، خو، خو موٹا. ٹھیک ہے، خوذل. را میں نے کہا کیسے پریکٹس کریں، این ار، این ار، این ار. اچھا دیکھیں، ار اگر ہم کہیں گے نا تو یہ غلط ہے، بہت ساری را ادا ہو گئی. یہ ہم نے نہیں کرنا، ہم نے پریکٹس اس سے ایسے کرنے، این ار، این ار، این ار. ٹھیک ہے، رو، رو، رو مخرج پہ جانا ہے. رو 2 کاؤنٹ. ز، از، از، ز، ز، رو، رو، رو. جیم، رو، خوز، یا رو، تیز، سین. نون کا جو سین کھولا اس کا آخر کا جو نون ہے اس کی ادائیگی ضرور ہوگی. یوزیلی لوگ سکپ کرتے ہیں. ابھی بھی اتنی پریکٹس کے بعد بھی کچھ مجھے ریکارڈنگ بھیجتے ہیں تو اس میں نون جو ہے مس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا. شین، 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 لام، سین، لام، صاد. ٹھیک ہے، اگر اسے شارٹ کریں گے، بعض لوگ لمبا کرتے ہیں، قلقلہ صحیح نہیں ہوتا ان کا، تو جب آپ اس کی آواز آپ کو پتہ نہیں چل رہی کہ قلقلے کی کیا آواز ہے تو شارٹ صاد، صاد، صاد. ٹھیک ہے، اور جب اسے 4 کاؤنٹس کھینچتے ہیں تو سو کر کے، سو کر کے اسے 4 کاؤنٹ کھینچ کے، اور پھر دال کے لیے آپ پریکٹس کریں کہ زبان کی جڑ فوراً نیچے ہو جائے اور آپ دال باریک ادا کریں. ٹھیک ہے، سود،
دعا کے لیے زبان کے موٹے کنارے سائڈوں پر لے کر جائیں، عقل داڑھ سے لگانا دونوں رائٹ لیفٹ آسان ہے، وہ کرنا بہت آسان ہے، پھر موٹا دال ادا نہیں ہوگا، دعات ہی ادا ہوگا، ٹھیک ہے. بودے بودے بو بو بودے پو پو پو. یوزلی مخرج پہ نہیں جاتے لوگ، جس کی وجہ سے تو موٹا نہیں ہوتا، پیالہ نموا نہیں، اس میں بھی پیالہ، اس میں بھی پیالہ، اس میں بھی پیالہ، ٹھیک ہے، اور اس میں بھی پیالہ. یہ اس کو ان کے اندر اطباق ہے، ٹھیک ہے، استعالہ اور اطباق دونوں ہیں. پو 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 وہ او 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 وہ وہ. مخرج پہ جائیں اور پھر اس کو زبان کی جڑ کو اٹھائیں، آگے سے مخرج پہ ہوں گے جہاں پہ اس کا مخرج ہے، اور زبان کی جڑ اٹھے گی تو پیالہ بنے گا، ٹھیک ہے. صاد صاد با صاد با صاد با طا با طا با ضاد الف ضاد الف غا الف عین عین. اچھا، یہ میں نے اس لیے اڈاپٹ کیا یہ اس طرح عین کرانے، اس سے یہ ہوگا کہ آپ باریک عین نکالیں گے اور مخرج پہ بھی جائیں گے. یوزلی کر کے رہتے ہیں نا، وہ بہت موٹا ادا ہو جاتا ہے، تو وہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے. عین عین نہیں بولیں گے، اسے عین نہیں ہے، یہ عین ہے، عین، ٹھیک ہے. آئی بڑھائی، عین غین عین جیم غین حا با عین یا غین. میری آواز تو آ رہی ہے نا، بہت سلو میں بول رہی ہوں، لیکن آواز کائنڈلی مجھے بتا دیجیے گا اگر آپ کو کم لگے تو، ٹھیک ہے. یا غو یا غو یا غین با عین دال تا غین ذال. کہیں بھی آواز نہیں ٹوٹے گی، پوز بھی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. فا فا قاف قاف واو واو، ٹھیک ہے. واو باریکی سے واو کر کے نہیں اسے ادا کرنا، آپ کے جو ہونٹ ہے یہ دانتوں کو ٹچ نہ کریں، ٹھیک ہے. واو قاف لام فا واو فا 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 نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. فا واو کمپلیٹ رول کر کے، کمپلیٹ رولنگ سے سٹارٹ ہوگا واو کا مخرج اور رولنگ پر ہی ختم ہوگا، ٹھیک ہے. فا وا فا وا فا 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 واو. آواز واو کے لیے جو ہے اوپر ہی جائے گی رولنگ کے ساتھ، ٹھیک ہے. فا واو قاف ہونٹ اوپر نہیں جائیں گے، قو کر کے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. قاف واو نون قاف را یا فا را یا فا فا یا ها میم نون ها تا میم تا حمزہ 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 ہا سے سٹارٹ ہو رہا ہے، وہ آواز بھی آپ نے اقصی الحلق سے پکڑنی ہے، اور جہاں پہ زہ ہو رہا ہے وہ آواز بھی اقصی الحلق سے ہی ادا ہوگی، ٹھیک ہے. حمزہ یہ کرسی ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو بتایا حمزہ صرف پڑھا جائے گا، یہ حروف علت ہیں، ٹھیک ہے. حمزہ حمزہ. اب اس کو سانس کھینچ لیجیے گا، اس کی پریکٹس میں نے آپ لوگ کروائی تھی کہ کس طرح لیٹر کو آپ توڑیں گے اور پھر اسے ادائیگی کریں گے، تو پھر اسے سانس کھینچیں اور پھر اس کی ادائیگی کرتے، ٹھیک ہے.
سین حمزہ لام میم. اچھا میم پہ پتہ ہے اس میں ایک نیچرل سی بات آ رہی ہے کہ یہاں پہ جو لام ہے میم پہ ختم ہو رہا ہے اور میم جو ہے میم سے شروع ہو رہا ہے. تو اگر آپ دیکھیں گے جب آپ سٹارٹ کرتے تو یہاں غنہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہاں ہمیں شد نہیں نظر آ رہی, لیکن یہاں جو میم کا جو غنہ بنتا ہے نا, تو اگر آپ وہ بھی اس کی ادائیگی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یا گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ آواز ٹک جاتی ہے, ٹکے گی, نیچرل ہے. جب میم ساکن کے بعد میم آئے گا تو آواز وہاں ٹکنی چاہیے, ٹھیک ہے. دوبارہ پڑھتے ہیں. سین حمزہ لام میم نون الف. نون کا جو نون ساکن ادا کر کے نون کے مخرج میں جا کے نون کو کھینچ کے اور پھر الف ادا کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کر لیجیے گا. اور ٹائم ختم ہو گیا الحمدللہ, ریویژن ہو گئی. مجھے یہ لگ رہا تھا کہ شاید ریویژن نہ ہو اب پائے, لیکن الحمدللہ ریویژن ہو گئی. اب آپ اس کو بہت اچھے سے پریکٹس کیجیے گا یہ والے لیٹرز, تاکہ جب ہم آگے جائیں تو پچھلے آپ کو ضرور ہے. میں آپ کو پریکٹس تو کراؤں گی ظاہر ہے, لیکن آپ کو خود بھی پریکٹس کرنا بے انتہا ضروری ہے, ٹھیک ہے. تو چلے دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے کہ رب العالمین اسے ہم سے قبول فرمائیں اور اچھے سے ہمیں اس کی پریکٹس کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. تھرڈ فورتھ نمبر پہ یوز, سوری کیا کہہ رہی ہیں, ایک منٹ ذرا میں کھڑے ہو کے دیکھوں کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں. ہاں کی پریکٹس کروا دیں جو اسی میں فورتھ نمبر پہ. نہیں ابھی تو ٹائم ہو گیا, ابھی ٹائم ختم ہو گیا, ابھی پریکٹس نہیں کروا سکتی. اگر آپ پچھلے لیسنز میں دیکھیں نا, اس سے پچھلا لیسن ہی آپ لے لیں, یا اسی لیسن کا جو یہ پیج ہے نا وہاں جائیں تو وہاں خوب ساری پریکٹس آپ کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے. یہیں پہ آپ کو ساری ویڈیوز ملیں گی اسی علم القرآن میں. اگر میرا اسی اس پہ آپ جائیں, آپ وہاں سے نکالیں, اس کے ساتھ پریکٹس کریں. باقی لوگوں کو, اوروں کو بھی بلائیں, اور لوگوں کو بھی بلائیں اور بتائیں کہ یہاں ماشاءاللہ کافی پریکٹس کرائی جاتی ہے, ریویژن کرائی جاتی ہے, جس سے ہمارا لیسن پکا ہو جاتا ہے. تو اس طرح آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنے گا. خود بھی پریکٹس کریں, باقی لوگوں کے ساتھ بھی. اور اسی طرح جیسے ابھی آپ نے ڈن لکھا ہے نا, تو یہ بھی لکھیے گا تاکہ قیامت والے دن آپ لوگوں کے لیے گواہی بھی رہے, ٹھیک ہے نا. تو چلے اللہ قبول فرمائے ہم سے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.